سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے دن سورج مخلوق کے اس قدر قریب ہوگا کہ 1 میل کی مقدار رہ جائے گی۔ پیارے راوی کہتے ہیں، باخدا مجھے یہ معلوم نہیں کہ میل سے آپ کی کیا مراد تھی، مسافت کا میل یا وہ سلائی جس کے ساتھ آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ سلائی کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینہ میں ہوں گے، بعض لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا کمر تک، اور کسی کے منہ میں پسینہ کی لگام ہوگی۔ پیارے محبوب اسلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کئی حدیثیں امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس موضوع کی بیان کی ہیں کہ حشر میں ایک شخص جب ساری مخلوق رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی تو ایک شخص ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ پچھلی حدیث کے بیان میں ہم نے یہ جانا کہ 2 وجوہ لکھی شارحین نے کہ حشر میں پسینہ کی، ایک تو سورج کا قریب ہونا، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ راوی بیان کر رہا ہے، میرے محبوب اسلام نے 1 میل فرمایا، اور 1 میل سے مراد جو ہم مسافت کی مقدار لیتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو آنکھ میں ڈالنے والی سلائی ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں، کہ سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا یا وہ آنکھ میں سرما ڈالنے والی سلائی کی طرح ہوگا۔ تو ایک تو سورج قریب ہوگا تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو پسینہ آئے گا۔ دوسری وجہ شارحین نے لکھی کہ رش ہوگا، ساری آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو ساقط ہوگا وہ بھی وہاں، تو رش کی وجہ سے، لوگوں کے سانسوں کی وجہ سے۔ اور تیسرا جو ہم ظاہری حال پڑھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اعمال کے انعکاس میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور وہ دن جیسا کہ قرآن مقدس میں آتا ہے سورہ معارج میں 50,000 سال کا ہوگا۔ وہ حشر کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے محبوب اسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ آتا ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن پر وہ دن کم کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ دنیا میں جتنے وقت میں وہ فرض نماز پڑھا کرتا تھا بس اتنا ہوگا۔ میرے محبوب نے مثال بھی بڑی پیاری دی، یعنی یہ مثال بھی دے دی، ترغیب بھی دے دی۔ میرے آقا نے فرمایا جتنا مومن فرض نماز کی ادائیگی میں وقت لگاتا تھا، وہ 50,000 سال کا دن سمٹ کر مومن کے لیے اتنا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حدیث مبارکہ میں ہم جانتے ہیں رب تعالیٰ اس روز اہل ایمان کے لیے بلا شبہ جو بالخصوص ہم صالحین کے زمرے میں، ان کے لیے سونے کی کرسیاں ہوں گی، ان پر بادلوں کی، رحمت کے بادلوں کا سایہ ہوگا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں سورج قریب ہوگا، وہ کس طرح؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ گرمی میں ایسے شدت ہوگی کہ ان کا یہ مغز جیسے ہنڈیا کھد کھد پکتی ہے، یہ مغز ایسے پکتا ہوگا۔ یہ میرے آقا اسلام کی تعلیمات، یہ سارا سلسلہ۔ پھر شارحین نے اس پہلو کو بھی لگایا کہ وہ جو 50,000 سال کہا گیا ہے نا، وہ گویا دنیا کے ایام کی طرح ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس کے 50,000 دورانیے ہوں گے اس دن کے، تو ایک دورانیہ 1000 سال کا ہوگا۔ پھر تیسرا قول یہ بھی کہا گیا کہ عرب لوگ کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا جملہ بولا کرتے تھے، تو بعض پھر احباب نے اس کو ظاہری معنوں میں لیا
کہ جو اللہ نے 50,000 سال کا جو فرمایا ہے تو یہ ظاہری اعداد ہی ایسے ہوں گے۔ معنی ساری حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ میرے محبوب رسول اسلام اپنی زندگی اقدس میں قیامت تک کے لیے ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، اس دور کے پسینہ میں، اس دور کے غم میں، اس دور کی شدت میں، اس لمحے کے حساب کتاب میں، وہاں شرمندگی، وہاں ذلت، رسوائی، یہ جو مختصر سا وقت ہے وہ تو 50,000 کا سال کا وقت ہے نا حشر کا، صرف حساب کے دن کا۔ آگے زندگی تو لامحدود ہے، اگر بھلائی والی ہوگی تب بھی لامحدود ہے، اللہ نہ کرے عذاب والی ہوگی تو تب بھی لامحدود ہے۔ تو پھر اس لامحدود زندگی کے لیے اس تھوڑے سے وقت میں ہم تیاری کر لیں، ہم اچھا کر لیں اپنے نفس کے۔ آج ہم غلام نہ بنیں بلکہ اس کو اسلام قرآن کا غلام بنا دیں، میرے آقا کی اطاعت کا شعار اس کے گلے میں ڈال دیں، بلا شبہ ہمارے لیے وہاں سعادتیں ہوں گی۔ اللہ سونا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کی